سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیض حمید کو سزا سنائی۔ ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ثابت ہوا۔ فیض حمید پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی۔ الزامات میں اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار ثابت پایا۔ کارروائی کے دوران ملزم کو تمام قانونی حقوق اور اپنی پسند کی دفاعی ٹیم فراہم کی گئی۔ مجرم کو فیصلے کے خلاف متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی سے متعلق شکایات سامنے آنے کے بعد ہوا۔ فیض حمید کے خلاف انکوائری سپریم کورٹ کے حکم پر شروع ہوئی۔ عدالتی حکم پر پاک فوج نے تفصیلی کوٹ آف انکوائری کی۔ انکوائری میں فیض حمید کی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی ہوئی۔ فیض حمید نے 29 نومبر 2022 کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی تھی۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 12 اگست 2024 کو چارج شیٹ کیا گیا۔ 12 اگست کو ہی فیض حمید کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا باضابطہ آغاز ہوا۔ 12 اگست 2024 کو ہی فیض حمید کو فوجی تحویل میں لیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت کارروائی 15 ماہ چلی۔ بلاول بھٹو نے فیض حمید کو سزا تاریخی فیصلہ قرار دے دیا۔ چنوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا آپشن موجود ہے۔ PTI وفاقی حکومت کو سخت اقدامات کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ بانی PTI اور فیض حمید مکافاتی عمل بھگت رہے ہیں۔ آج کا فیصلہ آئندہ کے لیے مثال ہوگا۔ بانی PTI نے سیاست میں غلط روایات ڈالی۔ PTI دور میں مریم نواز اور فریال تالپور کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بطور وزیر اعظم بانی PTI طاقت کے نشے میں دھمکیاں دیتے تھے۔ بانی نے غلط اور انتشار کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ فیصلہ واضح پیغام ہے۔ فیض حمید غیر قانونی کام کر رہے تھے۔ فیض حمید کے خلاف مزید تحقیقات اور ٹرائل باقی ہے۔ میرے خیال میں ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیض حمید کو 15 مہینے کے پروسیس کے بعد سزا سنائی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا فیض حمید کو سزا پر رد عمل۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ فوج کے جوڈیشل پروسیس کے بعد وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ انصاف کا سارا پروسیس اور ادارے ان کو میسر ہیں۔ نواز شریف کا پیناما پیپرز میں نام نہیں تھا۔ انگریزی ناولز کے حوالے دے کر انہیں نااہل کیا گیا۔ پیناما کیس سیدھا سپریم کورٹ میں شروع کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ آج کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا ہوئی۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ فیض حمید کے خلاف شواہد کی بنیاد پر فیصلہ آیا۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مضبوط ہے۔ فیض حمید نے اپنی اتھارٹی کو غلط استعمال کیا۔ ان کے خلاف سیاسی معاملات کے الزامات کی مزید تحقیقات ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ٹاپ سٹی کیس میں بھی فیض حمید ملوث تھے۔ میرے خلاف جو جعلی مقدمہ بنا اس میں بھی فیض حمید ملوث تھے۔ فیض حمید کی سزا تاریخی اور فیصلہ درست ہے۔ یہ سزا ابتدا ہے، لمبے چوڑے انصاف کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ سینیٹر فیصل وافڈا نے فیض حمید کو سزا پر رد عمل میں کہا ثابت ہو گیا پاکستان سے بڑا کوئی نہیں۔ فیض حمید نے سیاست بھی کی اور بغاوت بھی۔ فیض حمید نے پاک فوج، جمہوریت اور عوام کے ساتھ غداری کی۔ یہ پہلا تاریخی کیس تھا جو منطقی انجام تک پہنچا۔ اب کسی کو شکوہ اور شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سہولت کاروں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ناروے کے سفیر کی عدالتی مداخلت پر پاکستان کا سخت ڈیمارش جاری۔ اسلام آباد کی عدالت میں غیر ضروری شرکت میں نارویژن سفیر کی توجہ دلائی گئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ اقدام سفارتی حدود سے تجاوز کے مترادف ہے۔ اقدام پاکستان کے اندرونی عدالتی معاملات میں براہ راست مداخلت ہے۔
یہ عمل ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کسی سفیر کا عدالتی عمل پر اثر انداز ہونا سفارتی ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی تصور ہوتی ہے۔ ناروے کی بعض این جی اوز انسانی حقوق کے نام پر سرگرم ہیں۔ این جی اوز پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث عناصر کو سپورٹ کرتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں سیاسی رہنماؤں کی ملاقات کا دن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اڈیالہ جیل جانے کی اجازت نہ ملی۔ سہیل آفریدی کو داخل ناکے پر روک دیا گیا۔ تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ کے پی سمیت 6 رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو بھجوائی تھی۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ 10ویں بار بانی پی ٹی آئی سے ملنے اڈیالہ آیا، 4.5 کروڑ لوگوں کا منتخب نمائندہ ہوں، پھر بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے روا سلوک مناسب نہیں۔ شاہد خٹک کی ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے۔ سرٹیفائیڈ چوروں کو ہماری باری پر اس کا حساب دینا ہوگا۔ فیض حمید کو سزا ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کوئی آسمان سے نہیں اترے کہ انہیں سزا نہ ہو۔ بانی چیئرمین بھی ریاست سے بالاتر نہیں۔ ریاست سب سے پہلے ہے، سیاست بعد میں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ملاقاتیں اچھی بات ہیں مگر دھرنے مسائل کا حل نہیں۔ قیدی کو ایسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں وہ بھی محفوظ ہو اور عوام بھی متاثر نہ ہو۔ گورنر نے مزید کہا کہ فوج نے اپنے نظام کے تحت متعلق افسر کو سزا دی۔ ایک چائے کے کپ کی قیمت پورے صوبے نے چکائی۔ فیض حمید کیس میں اگر کوئی اور ملوث ہوا تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے علیمہ خان کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت۔ علیمہ خان اور ان کے وکلاء عدالت پیش نہیں ہوئے۔ عدالت میں قابل ضمانت وارنٹ اور ضمانت منسوخی کے نوٹس بھی جاری کر دیے۔ سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ گڈز ٹرانسپورٹ اور منی مزدا گڈز اتحاد کی پہیہ جام ہڑتال۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں سامان کی ترسیل متاثر۔ کراچی اور کوئٹہ میں بھی گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال۔ تاجر برادری سمیت شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کی ہدایت۔ صوبائی وزراء کی سربراہی میں کمیٹی کے ٹرانسپورٹر سے مذاکرات۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے بھی ہڑتال ختم کروانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھا تھا۔ پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پلان فیز 1 کی تکمیل کے لیے فروری سے مئی تک کا ہدف مقرر۔ 39 اضلاع میں 132 بیوٹیفیکیشن سکیمز پر 16 ارب 90 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ راولپنڈی، لاہور، سرگودھا، گجرانوالہ، ملتان اور بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں بیوٹیفیکیشن سکیمز مکمل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ہر ضلع، شہر اور قصبے کو بیوٹیفائی کیا جائے گا۔ کھلے مین ہولز، ٹوٹی سڑکیں، گندگی، کوڑے کے ڈھیر، ٹوٹی ہوئی گرین بیلٹ اور خراب پینٹ پر انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آئی ایم ایف نے 1.2 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کے طور پر 1 ارب ڈالر جاری ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر جاری کیے گئے۔ آئی ایم ایف نے 8 دسمبر کو پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی منظوری دی تھی۔ میانمار کی فوج کا ریاست رخائن میں سرکاری اسپتال پر فضائی حملہ، 31 جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے۔ 300 بستروں پر مشتمل اسپتال شدید متاثر، طبی سہولیات تباہ ہو گئیں۔ رات بھر بمباری سے شہر کا سب سے بڑا اسپتال ملبے میں تبدیل ہو گیا۔ میکسیکو نے بھارت پر 50% ٹیرف لگا دیا۔ میکسیکو کی سینٹ میں بڑا تجارتی ترمیمی بل پاس۔ بل کے تحت چین، بھارت، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا سے آنے والی مصنوعات پر 50% تک ٹیرف عائد کیا جائے گا۔
بنگلہ دیش میں عام انتخابات 12 فروری 2026 کو کرانے کا اعلان۔ بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا۔ انتخابات میں خالدہ ضیاء کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یورپی ملک بلغاریہ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق حکومت کی جانب سے ٹیکسز میں اضافے کے خلاف عوام سراپا احتجاج تھے۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروا رکھی تھی۔ اسرائیلی بربریت کے ساتھ ساتھ سرد موسم بھی فلسطینیوں کی جانیں لینے لگا۔ غزہ میں شدید بارش سے خیمہ گرنے سے بے گھر خاندان کی شیرخوار بچی شہید ہو گئی۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی حملے میں ایک خاتون شہید، متعدد افراد زخمی۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 70,373 ہو گئی۔ روس نے وینزویلا کے ساحل پر ٹینکر کو قبضے میں لینے پر امریکہ سے جواب طلب کر لیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ٹینکر تیل لے کر کیوبا جا رہا تھا۔ واشنگٹن کو عالمی برادری کا احترام کرتے ہوئے بتانا چاہیے کہ اس کارروائی کی بنیاد کیا تھی۔ اور لاہور کا جیلانی پارک گلے داودی سے مہک اٹھا۔ لاکھوں پھولوں نے خزاں میں بہار کا ماحول پیدا کر دیا۔ 200 سے زائد اقسام کے پھول انتہائی خوبصورتی سے آراستہ کیے گئے۔